فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں، اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے لوگوں میں اکثر طور پر افراد و تفرید پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اس قدر بڑھا دیا، اس میں اس قدر غلو پیدا کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کے برابر درجہ دے دیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ جو مستفی تھا عرش پر، جو مستفی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی ذات قرار دیا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت خود مدینے میں اتر کے آئے ہیں۔ کچھ کہنے والوں نے کہا اللہ کے پلے، اللہ کے پاس وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیں جو مانگنا ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ لیں گے۔ نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی تو اللہ رب العزت کی عظمت کو کم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے بھی زیادہ درجہ دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس قدر کم کر دی کہ آپ کو خاتم النبیین کے درجے سے اتار دیا، آپ کی عزت، آپ کی تکریم نہیں کی، بلکہ آپ کو رول ماڈل سمجھا ہی نہیں۔ یہاں دونوں طرف افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت کا اظہار کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، جو محبت صحابہ اکرام نے کر کے دکھلائی۔ مانا کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے تو ہم محروم رہیں گے، لیکن معاشرے کی تنگیوں نے، معاشرے کی مصروفیات نے ہمارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں لیل و نہار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد نہیں آتے۔ ہم دن میں کتنی بار ان پر درود بھیجتے ہیں، شاید کہ میں اور آپ جمعہ کے علاوہ کوئی شاید ہی کوئی بھیجتا ہو درود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے تو محروم رہ گئے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہا میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا میرے صحابہ، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، جنہوں نے میرے بعد آنا ہے، جن کو میں اس دنیا میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ کہا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کہ جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا روز قیامت آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے واضح کیا، فرمایا میرے صحابہ، ایک جماعت اگر کالے گھوڑوں کی آ رہی ہو، اس کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں
جن کی پیشانی سفید ہو، جن کے ہاتھ جن کے پاؤں سفید ہوں، کیا تم ان گھوڑوں کو پہچان لو گے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، کالے گھوڑوں کے اندر سفید پیشانی والے سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے پہچانے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پر اپنے ان بھائیوں کو جن کو میں نے نہیں دیکھا، میں ان کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں ان نشانیوں سے اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گزرے ہوئے لمحات کی طرف واپس جائیں اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں لکھیں گے ان کی برگردانی کریں، ان کو پڑھیں، ان الفاظ پر غور کریں، ان جملوں پر غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے تو محروم رہ گئے، لیکن اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان حروف، ان الفاظ کے واسطے میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ گھر جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بسر کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں ان اوراق کو پڑھوں، ان اوراق پر غور فکر کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در و دیوار جو آپ کے گھر کے تھے ان کو دیکھوں، آپ کے اقوال و افعال کو دیکھوں، آپ کے لیل و نہار کو دیکھوں کہ آپ اپنا دن کیسے بسر کیا کرتے تھے۔ وہ گھر کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت معمولی سے گھر میں رہا کرتے ہیں۔ آج دنیا کا بادشاہ، دنیا کا حکمران اپنے آپ کو عالی شان گھر میں رکھتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سادہ سے گھر میں رہتے۔ جب ایک دفعہ ایک صحابی نے دیکھا آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں، وہ بستر جو چمڑے کا بنا ہے، اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال کو ڈالا گیا ہے، اس سے آپ نے اپنا بستر تیار کیا، آپ نے سائڈ لی، آپ کی کمر مبارک پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ رونے لگے، اللہ کے رسول، کیسر و کسریٰ جو کفار ہیں ان کے عالی شان بستر ہیں، ان کے عالی شان محلات ہیں، آپ کا بستر کس طرح کا ہے؟ آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس دنیا سے کیا کرنا ہے، میرا اس دنیا سے لینا دینا کیا ہے؟ میری مثال اس دنیا کی مثال تو اس طرح ہے جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، راستے میں چھاؤں تلاش کرتا ہے، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ آرام کرتا ہے، پھر اس جگہ کو ترک کر کے چلا جاتا ہے۔ میں بھی بس اس دنیا میں کچھ ایام گزارنے آیا ہوں، اپنا مقصد پورا کرنے آیا ہوں، پھر میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو دیکھا جائے تو صحابہ بیان کرتے ہیں آپ سے حسین چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں تھا، آپ کا جیسا اخلاق تھا اس طرح کا اخلاق کسی کا نہیں تھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا تھا بلکہ درمیانے قد کے مالک تھے، آپ کی زلفیں کبھی کانوں کی لو تک ہوتی، کبھی اس سے زیادہ کبھی اس سے کم ہوا کرتی۔ ایک صحابی سے سوال کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کس طرح کا تھا؟ کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند کی طرح گول تھا، آپ کا چہرہ اس قدر حسین جو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک موٹی موٹی آنکھیں تھیں، آپ کی داڑھی بہت گنی تھی، سر کے سامنے کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر نے پوچھا آقا آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ مرسلات نے، سورۃ واقعہ نے، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جن میں انسان کے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ فرمایا میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز گفتار کا تعلق ہو تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو کرتے ایک ایک حرف ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے، سننے والا آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ آپ کا انداز گفتگو بہت نرم لہجہ ہوا کرتا، جب کوئی اہم بات ہوتی آپ بات کو دوہرا کر پیش کرتے، آپ اپنے سامعین کو بہت اچھے انداز سے مخاطب کرتے۔ آپ کے انداز کی بات کی جائے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے در و دیوار کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کسی ذی روح کی تصویر نہیں تھی، کوئی ایسی تصویر کسی پرندے کی تصویر یا کسی انسان کی تصویر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نہیں تھی۔ آج میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں
انسانوں کی تصاویر کو لگایا جاتا ہے کہ جن تصاویر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو یا کہ کوئی کتا رہتا ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہمارے گھروں سے رحمت اٹھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں میں تصاویر کثرت سے ہیں۔ اگر تصاویر نہیں تو شوقیہ کتا رکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالہ مبارک کی بات کی جائے، لکڑی کا پیالہ ہے جس میں آپ پانی پیتے ہیں، جس میں آپ شہد پیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں آپ کا یہ پیالہ، آپ جب پانی پیتے اب بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتے، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے، 3 مرتبہ آپ سانس لے کر پانی پیتے۔ آپ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ انسان برتن کے اندر سانس لے، اس چیز سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں آپ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے تو اچانک سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ آپ پہلے گھر والوں کو پیغام پہنچاتے، ان کو پیغام مل جاتا، پھر گھر میں داخل ہوتے اور سلام پیش کرتے، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی مصروفیات کو دیکھا جائے، وہ نبی رحمت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آج اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے معاملات گھر کے اندر اور ہوتے ہیں، گھر کے باہر اور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں لیکن باہر اچھا نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے بہت اچھا رہتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ انسان کا پتہ تب چلتا ہے تب اس کی گواہی گھر کے باہر والے افراد بھی دیں اور گھر والے افراد بھی دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو امت کے لیے رول ماڈل قرار دیا، سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا اماں آپ بتلائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کیا کرتے؟ آپ فرماتی ہیں اپنے جوتے کو خود درست کیا کرتے، کپڑے پر اگر کوئی پیبند لگانا پڑے آپ خود لگاتے، بکریوں کا دودھ خود دویا کرتے، پھر اگر ان کاموں سے فارغ ہو کر گھر کے دیگر کاموں میں گھر والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ کام کر رہے ہوتے، وہاں سے اذان کی آواز کان میں پڑتی، آپ گھر کے کاموں کو چھوڑ دیتے، مسجد کی طرف نکل پڑتے، لبیک کہہ کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی گھر میں فرض نماز ادا نہیں کی، صرف زندگی کے آخری ایام جن میں بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جانے کی طاقت نہیں رکھتے، صرف وہ ایام آپ نے گھر میں نماز ادا کی۔ آپ امت کے لیے رحیم بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ہے لیکن گھر میں ادا کرتا ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتے۔ یہ سزا ان مردوں کی ہے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں وہ مرد و خواتین جو نماز ادا ہی نہیں کرتے، جنہوں نے کبھی فرض نماز کی اہمیت کو جانا ہی نہیں، ان کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بد زبان نہیں تھے، فحش گوئی نہیں کیا کرتے، آپ زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے، آپ جب بات کرنا چاہتے تو اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آپ لوگوں کی بات کو غور سے سنا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی طرز گفتگو تھا کہ جب بات کرتے پھر لوگ اس انداز سے بات سنتے کہ لوگوں کے سر جھکے ہوتے۔ آپ اپنی بات مکمل کرتے، پھر کوئی شخص آپ سے سوال کرنا چاہتا، اپنا سر اٹھاتا، آپ سے سوال کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر سوال سنتے غصہ بھی آتا تو اس کو برداشت کرتے، آگے سے کوئی برا جواب نہ دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ غصے میں آ گئے کہ نبی رحمت کے سامنے آپ اس قدر حیادار ہیں، آپ کے سامنے اس شخص نے کیا سوال کر دیا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خاموش کروایا، بڑے اچھے انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی، کہا میرے صحابی تو یہ بتلا کیا تو یہ پسند کرے گا تیری بہن، تیری والدہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں،
میں یہ کیسے پسند کر سکتا ہوں کوئی میری بیٹی میری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جس کے ساتھ تو جو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے دوبارہ آپ سے معافی طلب کی اور ایسی بات آگے سے نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، آپ بالکل بخل سے کام نہیں لیتے، آپ کسی کے اوپر عیب نہیں لگاتے، آپ اپنی پسند کی چیز اگر کوئی مانگ لیتا اس کو دے دیا کرتے۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ چادر آپ کے لیے بنائی ہے، آپ یہ تحفہ قبول کریں۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر لی، اپنے زیب تن کیا۔ ایک صحابی نے دیکھا چادر بہت خوبصورت ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول نے چادر پہنی ہے، کس قدر خوبصورت ہے، تم نے کیوں مانگ لی؟ آقا علیہ السلام نے کہا آپ ذرا یہاں بیٹھیے۔ آپ اٹھ کے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر چادر کو تبدیل کیا، وہ چادر اتار کر اس شخص کو آ کے دے دی۔ وہ کہنے لگا میں نے چادر اس لیے لی ہے کہ اس چادر میں میں کفن بنانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے۔ آقا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کس قدر معاملہ آسان کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا سٹیٹس لوگوں میں بہت بلند ہے، میں عام لوگوں سے کیسے گفتگو کروں۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھا کرتے، ایک یہودیوں کا بچہ آتا، آپ سے محبت کرتا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مسجد میں آ کر ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا، آپ کی بات سنتا، روزانہ آیا کرتا۔ چند دن گزر گئے، آپ نے دیکھا وہ شخص نہیں آ رہا۔ صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، وہ یہودیوں کا بچہ آج کل مسجد نہیں آ رہا؟ بتلایا صحابہ نے اللہ کے رسول وہ بہت بیمار ہے، آخری ایام اس کے چل رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا میرے ساتھ چلو، میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جا کر یہودی کے گھر پر دستک دی۔ وہ دیکھ کر حیران کہ جس نبی کی ہم مخالفت کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میرے بیٹے کی تیمارداری کرنے آیا ہے۔ آپ نے تیمارداری کی، دیکھا کہ اس کے آخری سانس چل رہے ہیں۔ کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس شخص نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیٹے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے شکر کا اظہار کیا کہ میری وجہ سے ایک اور شخص اسلام قبول کر گیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اس قدر ترجیح دیا کرتے کہ ایک عورت جو مسجد نبی میں صفائی کیا کرتی، آپ کو پتہ لگا رات کے وقت وہ عورت فوت ہو گئی۔ صحابہ نے سوچا یہ معمولی سی عورت ہے، اس کا جنازہ آقا علیہ السلام کو کیا بتلانا، خود ہی پڑھ کر اس کو دفنا دیتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ کو پتہ لگا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا میرے صحابہ مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ، میں اس کا جنازہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں، دوبارہ جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی جو رول ماڈل انسان ہے، جو آقا علیہ السلام کو امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا، یہ اس کی صفات ہیں کہ یہ نہیں دیکھا کہ میرا درجہ کیا ہے، یہ ایک عام امتی ہے، اس کا اور میرا درجے میں کس قدر فرق ہے۔ آپ علیہ السلام سب کو عزت دیا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی اگر ازواج کے ساتھ تعلق کو دیکھا جائے کہ نبی رحمت علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے ہیں۔ ہر آقا علیہ السلام کے جو دین نازل ہوا، اس دین میں ہر عورت کی خواہش ہے کہ اس کو شوہر ایسا ملے جو اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو سکون فراہم کر سکے، اس کو خوش کرے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اس کے عزت کرے، اس کا مقام بلند کرے۔ آقا علیہ السلام نے جب نکاح کیے، تمام بیویاں آپ کی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کواری بیوی تھی۔ آپ کی عمر چھوٹی ہے، اب انسان جانتا ہے کہ چھوٹی عمر میں انسان کو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے گھر میں کھیلا کرتی، آپ نے کبھی منع نہیں کی۔ آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے، جہاں سے پیالے میں وہ پانی پیتی آپ وہاں سے پانی پیتے۔ ایک دفعہ آپ سفر پر جاتے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، سیدہ عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔
آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ تم ذرا آگے نکل جاؤ، میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں۔ دیکھا میری بیوی ہیں ساتھ، آپ نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے کہا میرے اے عائشہ اور ذرا آج دوڑ لگاتے ہیں، آج مقابلہ کرتے ہیں، میں جیتتا ہوں یا تم جیتتی ہو۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں ہلکے جسم والی تھی، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیت گئی، آپ نے مجھے کچھ نہ کہا۔ چند سال گزر گئے، ایک دفعہ پھر سفر پر نکلتے ہیں، آپ نے کہا عائشہ آج پھر ذرا دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مرتبہ مقابلے میں مجھ سے جیت جاتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، کہا عائشہ یہ اس دوڑ کا مقابلہ تھا، اس کا بدلہ تھا جو تم مجھ سے جیت چکی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پر جاتے ہیں، حضرت صفیہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے دیکھا سواری پر سوار ہونا چاہتی ہیں لیکن سواری پر سوار نہیں ہو رہی کیونکہ جگہ زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھٹنا مبارک زمین پر رکھا، کہا صفیہ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھو، تم پھر سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ یہ بھی تعلق رکھتے کہ تہجد کا موقع ہوتا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں آپ کی قبلے کی جانب لیٹ جاتی اور آپ نماز ادا کرتے، اب تہجد کی نماز پڑھ لیتے، وطر ادا کرنے ہوتے، آپ مجھے جگاتے اور کہتے عائشہ تم بھی اٹھ کر نماز پڑھو۔ اس کی ترغیب بھی دلائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھتا ہے، اس کا نیند سے بیدار ہوا، اس نے سوچا میں تہجد ادا کر لوں، تہجد کی نیت کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اس کی بیوی نیند کی وجہ سے نہیں اٹھتی، وہ تھوڑا سا پانی لیتا ہے، چلو پر پانی لیا، اپنی بیوی کے چہرے پر مارتا ہے، اس کی بیوی اٹھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، فرمایا اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھتی ہے، اس کا شوہر نیند سے نہیں اٹھتا، اس کو اٹھاتی ہے، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، کہتی ہے میرے سر کے تاج اٹھیے، آپ بھی ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے۔ اللہ رب العزت آسمان پر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظرف کا دیکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں امت کے لیے ایک لیڈر بن کر آئے، جہاں آپ ایک رول ماڈل بن کر آئے، آپ کی ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں، کوئی لشکر بھیجنا ہے آپ نے اس کی رہنمائی کرنی ہے، کوئی صحابہ کا وفد آیا آپ نے اس کی رہنمائی کرنی ہے، کوئی غیر مسلموں کا وفد آیا آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، آپ نے ازواج مطہرات کو وقت دینا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت نکالتے، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے، ان کے ساتھ دل جوئی کیا کرتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے، بلکہ بڑوں سے بھی آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی مذاق کرتے۔ آپ اس قدر سخت طبیعت کے نہیں تھے جیسے لوگ آج کل بچوں سے مذاق ہی نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی زاہد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شکل و صورت میں کوئی خوبصورت نہیں تھے، لوگ ان کو معمولی سمجھتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت کا اظہار کیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، پیچھے سے جا کر ان کو جفی ڈال لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں مجھے کس نے پکڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے پکارتے ہیں کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کہنے لگے آقا میری قدر و قیمت لوگوں کے سامنے کیا ہے، میں تو ایک بدصورت سا صحابی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو شکل و صورت میں تو اچھا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح ایک گڑیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا آقا دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ اس بڑھیا کو بتا دو کوئی بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑھیا رونے لگی، آقا ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، کہا اے بڑھیا تجھے معلوم نہیں کب انسان جنت میں جائے گا؟ جنت میں انسان جوان ہو کر جائے گا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوانی کی عمر میں جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کو دیکھیے، آپ جب سونا چاہتے اپنے بستر پر آتے، بسم اللہ پڑھتے، اپنے بستر کو کپڑے سے جاڑتے، وضو کرتے، وضو کر کے اپنے بستر پر دائیں کروٹ لے کر لیٹ جاتے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھتے،
3 بار پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر اپنے پورے جسم پر اس ہاتھوں کو پھیرتے، آیت الکرسی پڑھتے، دیگر دعائیں پڑھتے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کروٹ لے کر سو جایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونا مبارک کو دیکھیے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کو ایسا موقع بھی آتا ہے، انسان روتا ہے۔ کوئی شخص مال کی وجہ سے روتا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے روتا ہے، کوئی شخص کسی عورت کی وجہ سے روتا ہے، لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی رحمت جو کبھی روئے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روئے، کبھی کبھی ایک آیت کو پڑھتے پوری رات گزار دیتے اور رویا کرتے، کبھی اس وجہ سے رویا کرتے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی وجہ سے رویا کرتے۔ کبھی کسی صحابی کو کہتے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ آپ قرآن سن رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عبادت کیا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے۔ سیدہ عائشہ نے کہا، آقا آپ کے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اگلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اس قدر مقام دیا کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے، مجھے خاتم النبیین بنایا، کہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کو دیکھا جائے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، رات کا وقت ہے، مدینہ منورہ میں ایک بہت زوردار آواز آتی ہے، تمام لوگ گھبرا جاتے ہیں، سوچا کہ شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، اپنے جنگ کے سامان کو نکالتے ہیں، اپنی سواری کو تیار کیا، گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا، اے میرے صحابہ آرام سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کچھ نہیں ہوا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بہادر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی بات کی جائے، آپ ایک دفعہ سواری پر سوار ہیں، دھاری دار چادر پہنی ہے، ایک شخص نے آپ کو آپ کی گردن مبارک سے کھینچا، آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ غصے میں آ گئے، وہ شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گستاخانہ رویہ اختیار کیا، کہا جو تیرے پاس اللہ کا مال ہے مجھے مال دے، تیرا مال نہیں ہے، اس قدر گستاخی کی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، پیشاب کرتا ہے، صحابہ اس کو مارنے لگے، روکنے لگے، آپ نے فرمایا اس کو نہ روکو، اگر پیشاب کرتے اس کو روک دیا گیا اس کو تکلیف ہوگی، کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، فرمایا اس کو نہ روکو۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس بلایا، کہا، میرے صحابی کیا تجھے معلوم نہیں یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ طہارت کے لیے نہیں بنائی گئی، اس طرح کے کام مسجد میں نہیں کیا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آقا کبھی احد سے سخت مقام بھی دن بھی آیا، احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے 70 صحابہ شہید کیے گئے، کیا اس سے سخت دن آیا؟ کہاں عائشہ اس سے سخت دن بھی میرے اوپر آیا، طائف کا دن تھا، میرے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، میرے پاؤں سے بھی خون نکلا، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے ہوش آئی دیکھا ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اس بادل میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، آقا میرے ساتھ اللہ نے بادلوں والا فرشتہ بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا۔ بادلوں والا فرشتہ مخاطب ہوتا ہے، آقا اللہ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کہیے میں کر گزروں گا۔ کہتے ہیں تو اس پہاڑ بستی کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں صبر کرتا ہوں، مجھے امید ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی، شاید کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی میری بات مان لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، کفار مکہ آپ کی گردن مبارک پر ہوجری رکھ دیتے ہیں، آپ اس قدر تکلیف میں ہیں اس کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، آپ کے کھانے کا تذکرہ ہو تو صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں 2 مرتبہ آپ نے گوشت کے ساتھ کبھی روٹی نہیں کھائی، کوئی 2 دن ایسے لگاتار نہیں کہ آپ نے جو کی روٹی کھائی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، صرف کھجور پر یا پانی پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس منظر کو بیان کیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے ہیں اس قدر دعا کرتے، پوری رات آپ دعا میں گزار دیتے، آپ صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں،
صحابہ کو بیان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، کہ کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، مجھ سے پوچھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جو بھی مانگو آپ کی اطاعت میں ہوتا، اس اطاعت میں ہوتا، آپ اس کو نامراد نہیں بھیجتے تھے۔ جو آپ سے مانگ لیتا، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی تو دے دیتے۔ ایک شخص نے سوال کیا، آقا مجھے گھوڑا چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے کہا رک جاؤ، جب آئے گا میں دے دوں گا۔ چند دن گزرتے ہیں، بیت المال میں اونٹ آئے، گھوڑے آئے، آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا میرے صحابی تو نے مجھ سے یہ چیزیں مانگی تھی، جا یہ لے جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ کی بات کی جائے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دن تھے اس دنیا میں، جب آپ بہت بیماری کی حالت میں تھے، وہ زرہ آپ کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کی دکان پر رکھوائی، گروی رکھوا کر ضروریات زندگی کا سامان لیا، جس سے آخری دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا کیا۔ آپ کے گھر میں دیا نہیں تھا، اس دیے چلانے کے لیے جو تیل لیا وہ بھی سیدہ عائشہ نے اپنی ہمسائی سے ادھار لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیل و نہار جو مختصر آپ کے سامنے پیش کیے کہ ایک دن کی روٹین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح کی تھی، ہمیں بھی اس روٹین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ہماری محبت صرف باتوں کی حد تک رہ گئی، ہمارے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے نہیں ملتے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ میرے بھائیوں سے مجھے ملا دے، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو روز قیامت حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے جام پئیں گے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی شفاعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت کریں گے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔